اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو MT انٹرنیشنل کے جرمن اسٹوڈیوز سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جلسہ سالانہ جرمنی 2013 کے سلسلے میں ایک معلوماتی پروگرام ہے کہ جس میں ہم اپنے معزز ناظرین تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ شاملین جلسہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے معزز مہمانوں کی سہولت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے معزز مہمانوں سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم مولانا حیدر علی ظفر صاحب۔ آپ مبلغ انچارج جرمنی ہیں اور جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر آپ کے پاس افسر جلسہ گاہ کی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم مولانا سے کچھ بات کرتے ہیں اور آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ افسر جلسہ گاہ کی ذمہ داری ہے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب، چونکہ ہمارے ناظرین کی ایک بہت بڑی تعداد غیر جماعت دوستوں پر بھی مشتمل ہے تو ان کے استفادہ کے لیے فرمائیے گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عظیم روحانی اجتماع کی کیا غرض و غایت بیان فرمائی ہے اور افسر جلسہ گاہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جہاں تک جلسے کی غرض و غایت کا تعلق ہے، یہ جلسہ یا دیگر ممالک میں جہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں وہ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسہ کی پیروی اور تتبع میں ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان جلسوں کا مقصد بھی وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا اس جلسہ میں ایسے حقائق و معارف سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے مقصد تو وہی ہے جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر چکے ہیں۔ اس کو پھر حاصل کرنے کے لیے جلسہ کا جو پروگرام بنایا جاتا ہے اس میں اس ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف عناوین پر تقاریر ہوتی ہیں جو کہ یہ مقصد حاصل کرنے میں سامعین کی مددگار ہوں۔ جزاک اللہ امام صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر جو تقاریر کی جاتی ہیں ان کے عناوین اور موضوعات کا انتخاب جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اس سال جلسہ سالانہ پر کن موضوعات پر تقریریں کیے جانے کا امکان ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی جلسہ سالانہ کا پروگرام بنتا ہے اس کے لیے ایک کمیٹی مقرر ہے، وہ پروگرام تیار کرتی ہے اور پھر وہ پروگرام مجلس عاملہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا حضرت امیر المومنین ایۃ اللہ بن نصر العزیز کی خدمت میں بغرض منظوری بھجوایا جاتا ہے۔ اس میں جو موضوعات ہیں اس میں سے بہرحال خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بھی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی۔ اس کے علاوہ بعض علمی مسائل بھی زیر بحث آتے ہیں اور پھر تبلیغ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مرتبہ کیونکہ تبلیغ ہمارا ایک اہم فریضہ ہے، یہ فریضہ ہم نے کس طرح انجام دینا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز تبلیغ کیا تھا، تو اس پر اس مرتبہ ایک تقریر رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اختلافی مسائل ہیں ان کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ اب بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کا اس طرف رجحان پیدا ہوا ہے اور اس ملک میں جہاں احمدی مسلمان ہیں، بعض جرمن جو ہیں وہ دوسری تنظیموں میں بھی شامل ہوئے ہیں، تو بہرحال وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ فرق کیا ہے، تو جو فرق ہے وہ بتایا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نمایاں جو ہے جس کو دوسرے لوگ غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، جبکہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اس لیے اس مرتبہ ایک تقریر جرمن زبان میں عرفان ختم نبوت کے عنوان پر بھی رکھی گئی ہے۔ پھر جو ہماری جماعت ہے اس کا جو ترہ امتیاز ہے دوسری اسلامی تنظیموں سے، وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک امام ہے، ایک خلیفہ ہے جس کی ہم سب اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اور آپ کے احکام کو مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس مرتبہ خلافت کے جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع جو ہے وہ اس طرح رکھا گیا ہے کہ خطبات امام تزکیہ نفس کا ذریعہ۔ تو اس طرح ہم نے خلافت کے موضوع کو انشاءاللہ العزیز ٹچ کرنا ہے۔ شکریہ امام صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے جو خطابات انشاءاللہ جلسے کے پروگرامز میں شامل ہیں ان کے اوقات کیا ہیں تاکہ ناظرین ان کو نوٹ فرما لیں اور زیادہ سے زیادہ ان سے مستفیض ہو سکیں۔ اسی طرح مہمان مقررین کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ پہلے تو میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضور انور ایت تعالیٰ بن نصر العزیز کے جو خطابات یا خطبات ہیں، بہرحال آغاز جیسا کہ آپ جانتے ہیں جلسے کا وہ خطبہ جمعہ سے ہوتا ہے، اور اس کو سننے کے لیے لوگ پوری انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے، اہم خطاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے دن جو خطابات ہیں اس میں خواتین سے کی جلسہ گاہ میں جو خطاب ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اسی روز چند سالوں سے جو ہمارے ہاں ایک طریق اب چلا آ رہا ہے، اور حضور انور ایت تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ خود براہ راست جرمن قوم سے یا جب مختلف ممالک میں جاتے ہیں تو جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان سے حضور کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ براہ راست خود خطاب کریں۔ ٹھیک ہے، سارا سال جماعت پروگرام بناتی ہے، جلسے منعقد کرتی ہے، تبلیغی نشستیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت امیر المومنین ایت تعالیٰ بن نصر العزیز کی یہ خواہش ہے کہ وہ خود بھی ان سے مخاطب ہوں۔ اس لیے ہفتے کے روز پھر بعد دوپہر جو ہے جرمن زیر تبلیغ مہمانوں کے ساتھ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی حضور ایت تعالیٰ بن نصر العزیز خطاب فرماتے ہیں۔ اب آپ کا خیر اس کے علاوہ جو حضور کا خطاب ہوتا ہے جلسے کے لحاظ سے وہ اختتامی خطاب بھی ہوتا ہے، لیکن اتنی بھی صرف یہی چیز نہیں ہے۔ اس جلسے کے دوران جس وقت جلسہ نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی پروگرام پنڈال میں جس کو کہیں یا مین جلسہ گاہ میں نہیں ہو رہا ہوتا، اس وقت بھی ایک روز جو ہائر کلاسوں کے طلباء ہیں ان کے ساتھ حضور انور ایت تعالیٰ بن نصر العزیز کی نشست ہے۔ اسی طرح ہفتہ کے روز بھی ایک ایسی نشست ہے جو کہ طالبات کے ساتھ ہے، گویا کہ یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اور جو ان دنوں میں وہاں پر پرائیویٹ ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ پروگرام ہے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کون مہمان مقررین اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا خاص طور پر ایک مہمان مقرر کے عنوان کا بھی، کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمانیات جو ہیں وہ 6 ہیں، جیسے 5 ارکان اسلام ہے، اس کے بعد جو ہماری ایمانیات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یا ارکان ایمان کہہ لیں وہ 6 ہیں، ان میں سے ایک تقدیر الہی بھی ہے۔ تو تقدیر کے عنوان پر اس مرتبہ جو تقریر ہو رہی ہے اس کے مقرر ہیں مولانا
مبشر احمد کالوں صاحب، مفتی سلسلہ عالیہ احمدیہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء امام صاحب۔ جی تو ناظرین، اب پروگرام کے سلسلے کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں مکرم و محترم حسنات احمد صاحب سے۔ آپ صدر مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی ہیں اور جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر آپ کے پاس افسر خدمت خلق کی ذمہ داری بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ افسر خدمت خلق کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور آپ کے زیر انصرام کون کون سے شعبہ جات آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جلسہ سالانہ کا سیٹ اپ ہے، جس میں جلسہ سالانہ، خدمت خلق اور جلسہ گاہ کی 3 شاخیں نظر آتی ہیں، ان کی جو اصل میں بنیاد ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں جلسہ سالانہ سے متعلق عطا فرمائی تھیں، انہی سے یہ 3 شاخیں بعد میں جو ہیں وہ بنی ہیں، جس میں خدمت خلق کا جو کام ہے اس میں جتنے بھی انتظامات جو افراد کی تعداد سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اس میں حفاظتی نقطہ نگاہ سے جتنے انتظامات ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے مہمان آتے ہیں، کثیر تعداد ان کی گاڑیوں پہ آتی ہے، ٹریفک کا جتنا بھی انتظام ہے، پارکنگ کا انتظام ہے، اور اس میں پھر کئی اور شعبہ جات ہیں، نظامتیں ہیں جو خدمت خلق کے اندر کام کرتی ہیں۔ 25 نظامتوں کے اوپر یہ سارا سیٹ اپ ہے خدمت خلق کا، جس میں جو عمومی سیکیورٹی ہے ہالز کی اور ہال سے باہر، اور پھر اسی طرح مین انٹرنس کی جو سیکیورٹی ہے، اور جس طرح خاک سر نے عرض کیا ہے کہ پارکنگ کی سیکیورٹی بھی اور انتظامات بھی، اسی طرح حفاظت پرچم اور جو ہمارا سٹیج کی حفاظت وغیرہ کا سیٹ اپ ہے، وہ سارا خدمت خلق کے انتظام کے اندر آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ سر صاحب، یوں تو جلسہ سالانہ کی تمام انتظامیہ ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کو ہر ممکن سہولتیں پہنچانے کے لیے ہمتاً تیار رہتی ہے، لیکن آپ کے زیر انتظام شعبہ جات میں اگر کچھ خاص اقدامات ایسے کیے گئے ہوں جن کا آپ ذکر فرمانا پسند کریں تو ہمارے ناظرین کے لیے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مختلف اس میں الہامات ہوئے تھے کہ مثلاً اس میں وسع مکانہ کا ذکر تھا، اور اسی طرح اس بات کا ذکر تھا کہ مہمانوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی ہوئی تعداد سے گھبرانا نہیں۔ اس سلسلے میں پھر اس بات کا ہمیں جو نظر آتا ہے جلسہ سالانہ کے سیٹ اپ پہ جتنے بھی انتظامات ہوتے ہیں کہ مہمانوں کی جو سہولت ہے اس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ امسال ہم نے جو کوشش کی ہے سہولیات کو بڑھانے کی خدمت خلق کے سیٹ اپ کے اندر، اس میں خاص طور پہ ایک امر یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی معذور افراد ہوں گے یا جو عمر رسیدہ بوڑھے افراد ہیں، اسی طرح خواتین ہیں بچوں کے ساتھ، ان کے لیے جو پارکنگ کا انتظام ہوگا وہ انشاءاللہ جلسہ گاہ سے نسبتاً قریب ہوگا۔ جو ہماری سب سے بڑی پارکنگ ہوتی ہے P2 جس کا نام ہے، اس میں 1600 کی تعداد میں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، اور عمومی لحاظ سے جتنی بھی پارکنگ ہے وہ 4000 سے اوپر گاڑیاں اس میں آتی ہیں۔ تو ان افراد کے لیے خاص طور پہ ہم انشاءاللہ P2 میں جو اگلی لائنیں ہیں وہ ہم نے ریزرو کی ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو اور لمبا فاصلہ طے نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح جو پارکنگ دور ہوں گی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ پک اینڈ ڈراپ کا انتظام ہو تاکہ وہاں سے بھی جو عمر رسیدہ افراد ہیں جو چل کے نہیں اتنا زیادہ نہیں چل سکتے ان کے لیے کچھ انتظامات ہوں گے۔ پھر ایک اس میں جو سہولت مزید ہم نے کوشش کی ہے امسال، کیونکہ جتنے بھی سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ علیہ العزیز کی مختلف ہدایات کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں، اور سیکیورٹی کا خیال اور دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ جو مین انٹرنس کی سیکیورٹی ہے، جہاں خاص طور پہ جمعے والے دن رش بھی ہوتا ہے، افراد آتے ہیں جمعے سے پہلے، اور وہاں سکیننگ وغیرہ ہوتی ہے اور سیکیورٹی چیک ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم نے امسال گیٹس کی تعداد کو بھی بڑھایا ہے۔ 2 جگہوں پہ جو ہماری چیکنگ ہوتی ہے، 2 انٹرنسز ہیں، ان میں ہم نے امسال سیکیورٹی گیٹس کو بڑھایا ہے تاکہ وہاں بھی سہولت ہو اور افراد نسبتاً
جلدی جلسہ گاہ کی طرف جا سکیں جمعے میں شامل ہونے کے لیے، جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ سر صاحب، یہ تو آپ نے ان اقدامات کا ذکر فرمایا جو انتظامیہ نے شاملین کی سہولت کے لیے کیے ہیں، لیکن کیا آپ شامل ہونے والے جو مہمان ہیں ان کو بھی کچھ نصائح فرمانا چاہیں گے تاکہ وہ بر وقت جلسہ سالانہ کے پروگرامز میں شامل ہو سکیں اور تمام خطابات باشمول حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطابات بر وقت سن سکیں؟ جزاکم اللہ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یا اس کے متعلق آپ نے بتایا ہے کہ ناظرین کو ان کی جو بر وقت آنے کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ بڑا ضروری امر ہے، کیونکہ جمعے والے دن خاص طور پہ ہمارا جتنی جلدی افراد احباب جماعت تشریف لائیں گے اتنی آسانی سے اتنی جلدی انشاءاللہ ان کا ساتھ جو انتظام ہوگا اسکیننگ کا وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک تو گزارش تمام معزز مہمانوں سے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بر وقت جمعے سے کافی وقت پہلے تشریف لے آئیں، اور اسی طرح یقیناً بہت سارے ایسے احباب ہوں گے جو جلسہ سالانہ سے ایک روز قبل جلسہ گاہ تشریف لے آئیں گے اپنے خیمہ جات وغیرہ نصب کرنے کے لیے، وہاں رہائش پذیر ہوں گے، تو وہاں سے بھی ہمارے جو تعداد ہے اس دن جس دن جمعے کو جب زیادہ رش ہوگا اس میں کمی آ سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ گزارش ہوگی، آپ نے مین انٹرنس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح پارکنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 5-6 مختلف جگہوں پہ پارکنگ کی سہولت موجود ہے، تو وہاں بھی بر وقت آنے کی گزارش ہے۔ اور اسی طرح جو جتنے بھی ایسے معزز احباب ہیں، خواتین ہیں جن کو قریب پارکنگ کی ضرورت ہوگی، ان سے یہ درخواست ہے کہ جو 2 نمبر پارکنگ P2 ہے جو لجنہ کی جلسہ گاہ کے پیچھے والی بڑی پارکنگ ہے، اس میں تشریف لائیں اور وہاں انشاءاللہ ان کا انتظام ہوگا، موجود ہوگا۔ جزاک اللہ صدر صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سر صاحب جلسہ سالانہ مکرم و محترم حافظ مظفر عمران صاحب، آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، ہم شروع کرتے ہیں وقار عمل سے۔ وقار عمل جلسہ ہائے سالانہ کا ایک نہایت ہی قابل رشک اور اہم حصہ ہے جس میں احباب ہمیشہ جوش و جذبے سے حصہ لیتے ہیں۔ اس سال وقار عمل کے سلسلے میں کیا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں کیسی شمولیت ہے احباب کی؟ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ہمارے جو کارکنان ہیں جو وقار عمل کے لیے تشریف لائیں گے، ان کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ جلسہ سالانہ کے وقار عمل میں شامل ہوگی، اور جو ہمارا وقار عمل ہے انشاءاللہ وہ بروز جمعۃ مبارک 21 جون کو انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اور اس سال ہم نے پلاننگ کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کم وقت میں جو ہے اپنا جو تیاری کا کام ہے اس کو مکمل کر لیں۔ گو کہ ہمارے پاس 1 ہفتہ ہے، مطلب 6 دن کہنا چاہیے، حضرت صاحب کے جب معائنہ سے پہلے لیکن تمام انتظامات جو ہیں ان کو مکمل کر لیں۔ جلسہ کے انتظامات تو بہرحال بہت وسیع ہوتے ہیں، چند دنوں میں پورا شہر کہہ لیں کہ ایک آباد کرنا پڑتا ہے، جس میں رہائش سے لے کر ضیافت ہے، لنگر ہے، اور اسی طرح سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے اور حضرت امیر المومنین کی دعاؤں کے توفیل انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم ان ٹائم جو ہے اپنا جو تیاری ہے اس کو مکمل کر لیں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ فرمائیے گا کہ جو مہمان بذریعہ ٹرین اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ان کو اسٹیشن سے جلسہ گاہ تک اور اسی طرح پھر واپس پہنچانے کا کیا انتظام ہوگا؟ انشاءاللہ اس سال پچھلے سال سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم نے ایکسٹرا بس شٹل جو سروس ہے، بس جو ہے وہ چلائی تھیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا فیڈ بیک میں ملا۔ جو شعبہ استقبال ہے ہمارا اس نے بہت اچھا کام کیا۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کہ جتنے احباب جو جلسہ سالانہ پر شامل ہونے کے لیے تشریف لائیں گے، کارسروے کے مین اسٹیشن سے ان کو جلسہ گاہ تک پہنچانے کے لیے شعبہ ٹرانسپورٹ کے تحت جو ہے ہماری وینز موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو بس ہیں وہ بسز جو ہیں اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور خاص کر جمعہ کے روز، جمعے کے وقت سے پہلے، اسی طرح ہر روزانہ جو ہے سیشن شروع ہونے سے قبل تک جو احباب جو روزانہ جلسہ پر شامل ہونے کے لیے گھروں سے تشریف لاتے ہیں وہ ان کے لیے سہولت ہو اور وہ بر وقت اور آسانی سے جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر رہائش کے انتظامات کس طرح کیے گئے ہیں، اور پرائیویٹ خیمہ جات لگانے والوں کے لیے اگر آپ کچھ ہدایات دینا چاہیں تو؟
ہاں، اس جو ہمارا جلسہ ہے کل سرو میں 2 سال سے وہاں پر ہو رہا ہے، تو اس میں رہائش کے کافی اس میں انتظامات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ احباب کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ہوٹل کی بکنگ کر لیتی ہے۔ جماعتی انتظام کے تحت بھی ہوٹل جو ہیں وہ بک کیے گئے ہیں۔ تقریباً 1000 کے قریب جو کمرے ہیں وہ تو جماعتی انتظام کے تحت جو ریزرو کیے گئے تھے وہ احباب جماعت نے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹلی بھی لوگوں نے ہوٹل کی جو ہے بکنگ کی ہے، اور ان کی جو ہوٹل ہیں وہ سارے جلسہ گاہ سے 15 سے 20 کلومیٹر کی رینج میں ہیں، اور انشاءاللہ ایک کثیر تعداد وہاں پر رہائش رکھے گی۔ اس کے علاوہ جلسہ گاہ کے مقام جلسہ گاہ کے اوپر ہمارے پاس 3 قسم کے انتظامات ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے جس کو بہت سارے لوگ اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ خیمہ جات، یعنی کہ جو فیملیاں ہیں وہ خیمہ جات کی جو ہیں درخواست اپلائی کرتی ہیں، مطلب اس کی جو اجازت کے لیے اپلائی کرتی ہیں، ان کے لیے جگہ مخصوص کی گئی ہے خیمہ جات کی، پرائیویٹ خیمہ جات، فیملیوں کے ساتھ لوگ وہاں پر رہائش رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ خوش قسمت بھی ہوتے ہیں کہ ایک لحاظ سے کہ ان کو ساری جو نمازیں ہیں وہاں پر حضرت صاحب کی مائیت میں ادا کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ انشاءاللہ باہر سے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو وہاں پر فیملیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ وہاں پر رہائش رکھتے ہیں۔ ان کی رہائش کے لیے ہم نے جیسے عرض کیا کہ خیمہ جات ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے ہم نے ایک کثیر تعداد میں جو باتھ روم کی جو تعداد ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، اس کو رکھا ہے۔ اسی طرح اس دفعہ ہم نے جو ہمارا وہاں پہ 4 ہال ہیں، اور ایک ہال جو ہال نمبر 3 جسے ہم کہتے ہیں، اس کے آدھے حصے کو ہم نے رہائش کے لیے ریزرو کیا ہے۔ اس میں ہم نے پریورٹی دی ہے سب سے پہلے جو ہمارے زیر تبلیغ افراد، خاص کر وہ ممالک جو جماعت جمنی کے سپرد ہیں، ان سے لوگ ایک بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں، ان کی رہائش۔ اسی طرح ہمارے ایسے احباب جو آؤٹ سائڈ جرمنی سے تشریف لائیں ان کی رہائش کے لیے، اور اسی طرح اس کے جو کچھ بلاکس ہیں وہ مخصوص کیے گئے ہیں تاکہ جو جرمنی میں رہنے والے افراد ہیں وہ بھی وہاں پر رہائش رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ جلسہ گاہ میں بھی رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ حافظ صاحب، آپ نے زیر تبلیغ احباب کا ذکر فرمایا، تو اس سلسلے میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زیر تبلیغ اور غیر جماعت دوستوں کی جلسے میں شریک ہوتی ہے، جن سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز از راہ شفقت خطاب بھی فرماتے ہیں۔ تو کیا امسال بھی یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کے اوقات وغیرہ کے متعلق کچھ فرمائیے؟ انشاءاللہ خاک صاحب یہ سمجھتا ہے کہ یہ حضرت صاحب کی شفقت ہے۔ حضرت صاحب نے چند سال قبل اس سیشن کی اجازت دی، اور حضرت صاحب بنفس نفیس خود اس سیشن میں اس اجلاس میں رونق افروز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ ان زیر تبلیغ افراد کے لیے بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز ظہر و عصر جو ہے اس سیشن کا انعقاد ہوگا، اور 3:30 پر یہ سیشن انشاءاللہ شروع ہوگا، اور ہمارے شعبہ تبلیغ جو ہے اسی طرح تو تینوں تنظیمیں ہیں وہ مل کر کوشش کر رہی ہیں کہ زیر تبلیغ افراد کی ایک کثیر تعداد کو جلسہ میں شامل کیا جائے، کیونکہ یہ جو جلسے کا ماحول کو دیکھ کر، اور پھر خاص کر حضرت امیر المومنین کو دیکھ کر، اور پھر ان کا خطاب، ان کے بابرکت الفاظ کو سن کر جو دلوں میں جو چیز اترتی ہے وہ اپنی مثال بھر لاپ ہے۔ اور ہم ان مہمانوں کے لیے ہم جو انتظامات کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس سال ہمیں 1500 کے قریب کم و بیش جو ہے ہمارے زیر تبلیغ افراد جو ہیں وہ حضرت صاحب کا خطاب جو ہے وہ سننے کی توفیق پائیں گے، اور انشاءاللہ پھر جو باقی جو انتظامات ہیں تبلیغ کے تحت، نمائش ہے، اسلام احمدیت کا تعارف ہے، جسلانہ کے انتظامات ہیں، اس کے لیے جو سارا سیٹ اپ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے انشاءاللہ۔ آخر میں یہ فرمائیے گا کہ لجنہ ہماری بہنیں جو ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اللہ کے فضل سے وہ جلسہ سالانہ میں شریک ہوتی ہے، تو ان کی طرف اگر کچھ خاص اقدامات جو اس سال کیے گئے ہوں، اگر ان کا آپ تذکرہ فرمانا چاہیں تو؟ الحمدللہ جماعت احمدیہ کے اوپر یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے سر کے اوپر خلافت کا سایہ ہے، اور حضرت صاحب جو ہیں وہ عموماً جتنے بھی جلسہ سالانہ میں وہ شامل ہوتے ہیں، حضور جلسہ کے بعد اس جلسہ کی جو انتظامیہ کو انتہائی قیمتی نصائح سے نوازتے ہیں۔ تو ہم نے بھی حضرت صاحب کی نصائح کو سامنے رکھتے ہوئے جو حضور نے ہمارے جلسے کے بعد، کینیڈا کے جلسے کے بعد، UK کے جلسے کے بعد جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں،
ہم نے ان تمام ہدایات کو اکٹھا کر کے ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس سال جلسہ کے انتظامات کو بہت وسیع کیا ہے۔ ہم اس سال ایک بڑی تعداد کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی تجہیز ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ جو آؤٹ سائڈ جرمنی سے مہمان تشریف لاتے ہیں تو خواتین کے لیے یہ ہے بہت سارے انتظامات وسیع کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں چند شعبہ جات کا ذکر کروں گا، وگرنہ ٹائم بہت ہو جائے گا۔ شعبہ اگر ہم لیں جو رجسٹریشن ہے تو وہاں پر ہم نے جو کارڈ سکیننگ ہے، اگر پچھلے سال ہمارے پاس 4 ٹرمینل تھے، اب ہم نے 8 کر دی ہیں۔ اس طرح جو ان کی جو سیکیورٹی کے گیٹس ہیں ان کی تعداد کو بڑھا دیا ہے مثال کے طور پر۔ اسی طرح آواز کا ایک ایشو ہے وہاں پر، اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ میٹنگز کر کے فرمز کے ساتھ جو ہے آواز کی سہولت کو خواتین کے دونوں حالوں میں، کیونکہ خواتین کی 2 مارکیز ہیں، ایک بچوں جو چھوٹی بچوں والی ہیں ان کی، اور ایک جو نارمل جو ان کا جلسہ گاہ ہے، اس میں آواز کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں جو ہیں لاؤڈ سپیکرز اور جو باقی انتظامات ہیں اس کو کیا گیا ہے۔ پھر ضیافت میں یہ کیا ہے اس سال کہ ضیافت میں خواتین مستورات کے لیے ہم نے 5 بلاکس بنائے ہیں، یعنی کہ 5 جو ہیں ضیافت میں جانے کے لیے دروازے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہماری بزرگ خواتین ہیں یا بیمار ہیں جو ذرا چل نہیں سکتی، ان کے لیے الگ سے بیٹھ کر کھانے کا انتظام ہے، اور ہم نے یہی درخواست کی ہے جو کارکنات ہیں ضیافت کی کہ ان کو جو ٹیبل سروس ہے ان خواتین کو ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ کھانا دیا جائے۔ اس طرح ہم نے کارکنان کا خاص خیال رکھا ہے اس سال، یعنی کہ کارکنات کا بھی، اور وہ یہ کہ ہم نے ان کے لیے کھانے کا الگ سے جو ہے مارکی لگا دی ہے تاکہ وہاں پر یہ 24 آورز جو ہے کارکنان اور کارکنات جو ہیں اپنے اپنے حصے میں کھانا کھا سکیں۔ اس طرح جلسہ گاہ میں اسی طرح جو ان کی رہائش کے انتظامات ہیں اس کو وسیع کیا گیا ہے۔ پھر نظافت کے حوالے سے جو مشکلات رہتی ہیں یا رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو ٹوائلٹس کے جو کنٹینرز ہیں ان کی تعداد کو بڑھا دیا ہے، اور ہم نے جو ہے مستورات کی طرف 5 جو ہیں ٹوائلٹس کنٹینر جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ یوں کہنے کا چاہیے کہ کم از کم 50 جو ٹوائلٹس ہیں اس کا اضافہ کیا ہے پچھلے سال کی نسبت۔ اور اگر ہم مردوں میں جائیں تو ایسے ہی مردوں کی طرف ہے، وہاں پہ رجسٹریشن پر جو ہے ٹرمینل ڈبل کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے جو گیٹس ہیں اس کی تعداد کو بڑھایا ہے، رہائش کے انتظامات اس خاکسار نے عرض کیا اس کو بڑھایا ہے۔ ضیافت کے لیے پورا جو ہمارا ہال نمبر 3 ہے اس کا آدھا حصہ رہائش کو اور آدھا جو ہے وہ ہم نے ضیافت کو دیا ہے، وہاں بھی ہم نے کھانے کے زیادہ بلاکس بنا دیے ہیں۔ اور اسی طرح جلسہ گاہ میں جو ہے جو انتظامات ہیں رہائش کے، اس کو جلسہ گاہ میں جو جلسے کے سیشن سننے کے حوالے سے، ٹرانسلیشن کے حوالے سے، ریڈیو سروس ہے، ایون جہاں بھی احباب جو ہیں وہ موجود ہوں گے جلسہ گاہ میں، وہ ریڈیو سے جلسہ سلام کی جو کارروائی ہے اس میں شامل ہو جائیں گے، اس کو سننا، اس کو سن سکیں گے، کارکنان کے لیے بھی سہولت ہے۔ اور اس طرح جو زبانوں کے تراجم ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا۔ الغرض بہت سارے انتظامات ہیں جن کو حضرت صاحب کی جو نسائیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو وسیع کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، میں بہت ممنون ہوں آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام جلسہ سالانہ جرمنی 2013 کے سلسلے میں ایک معلوماتی پروگرام تھا، جس میں آپ تک اس جلسے سے متعلق معلومات پہنچانے کی ایک عاجزانہ کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس درخواست دعا کے ساتھ کہ جلسہ سالانہ جرمنی کی تمام انتظامیہ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے معزز مہمانوں کی خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے، اور ہم سب حضرت خلیفۃ المسیح کے دست و بازو ثابت ہوں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہے ہیں سنو پھر ٹھکانے کے دن آ رہے ہیں۔ یہ جلسہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اس لیے ہم منعقد کرتے ہیں کہ اپنے مقصد پیدائش کو پہچانتے ہوئے خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا کریں۔ چمکتے چمکتے دمکتے دمکتے درخشاں زماں
दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं। बड़े दूर देशों से दीदार की तड़प लेकर आए, हजारों को देख अमा के सफीरों के जलसे में आ, यूं जन्नत की भीड़े गुजारों को दे, मसीह मुहम्मद के प्यारों को दे।